الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہو، اور وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی۔ لکڑیاں ڈھوٹی ہوئی اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے۔ اس کے شان نزول کے متعلق کچھ باتیں سنی تھی کہ ابو لہب نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آپ کو بددعا دی کہ آپ جو ہے ہلاک ہو، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی کہ ابو لہب ہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہلاکت کو بیان فرمایا اس صورت میں۔ حالانکہ ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمدھی ہے۔ ابو لہب بہت زیادہ تکلیفیں دیتا تھا، یہاں تک کہ حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دینے میں اتنی زیادہ کوشش کرتے کہ حج کے موقع پر، حج سے پہلے کچھ بازار لگتے تھے مختلف جگہوں پر۔ جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک جگہ بازار لگا اور پھر کچھ دن وہاں بازار لگتا، لوگ اپنی ضرورتیں خریدتے، اپنی زائد چیزیں بیچتے، خرید و فروخت ہوتی۔ پھر وہ بازار کچھ دن کے بعد ایک اور جگہ لگتا، ذو المجاز۔ وہ فرماتے ہیں راوی حضرت طارق کے ذو المجاز یہ بازار تھا جو دوسرے نمبر پر لگتا تھا۔ اس بازار کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اس طرح کی دعوت دے رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی موقع پاتے ایسا کہ کوئی دعوت دینے کا موقع ملتا تو آپ ضرور جو ہے اسلام کی اور ایمان کی دعوت دیتے۔ تو وہاں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باہر سے حج کے موسم میں آنے والے لوگ ہوتے ان کو دعوت دیا کرتے۔ تو جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لوگوں کو مجمع کو جمع کر کے دعوت دیتے تو اس وقت یہ ابو لہب ساتھ ساتھ رہتا اور یہ پیچھے سے زور زور سے چلانا شروع کرتا کہ یہ پاگل ہے، یہ جو ہے دیوانہ ہے، یہ جھوٹا ہے، اس طرح کے الفاظ لوگوں کو کہتا تاکہ کوئی لوگ اس کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سنیں۔ اس کے بعد بھی مختلف بازار لگتے، اخیر میں چوتھا بازار جو ہے مینا میں لگتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو جو ہے اتنا زیادہ دشمنی میں آگے بڑھ گیا
کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پکڑ کر، چونکہ پہلے شروع میں تو صرف کلمے کی دعوت ہی کا حکم تھا، کوئی احکامات تو آئے نہیں تھے، تو اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، صرف اتنی دعوت ہوا کرتی۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ احکامات آئے، نماز، زکوٰۃ، روزہ بہت بعد میں آئے۔ تو اس وقت یہ اس طرح جو ہے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کہتا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ پاگل ہیں، ان کی بات نہیں سننی چاہیے۔ دوسری آیت میں جو ہے ان کی بیوی کا بھی ذکر ہے کہ ان کی بیوی جو ہے لکڑیاں اٹھانے والی، اس طرح کا ذکر ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی بیوی جو ہے جنگل سے لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی۔ اب کیوں لاتی تھی؟ تو بعض روایاتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ببول کی لکڑی لاتی جو کانٹے دار ہوتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے راستے پر جو ہے بچھاتی تاکہ جو ہے آپ کو تکلیف ہوئے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بہت زیادہ مالدار تھی لیکن بخیل تھی، کنجوس، تو وہ لکڑیاں کاٹ کر جو ہے جلانے کے لیے لاتی تھی، کھانا پکانے کے لیے۔ حالانکہ وہ اتنا پیسہ تھا خرید سکتی تھی، لیکن اپنا پیسہ اور مال بچانے کے لیے محنت کرتی اور جنگل جاتی، وہاں سے لکڑی کو جو ہے لاتی، باندھ کر اٹھا کر لاتی تھی، اور جو ہے اس طرح وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی نیت ہوتی یا جلانے کی نیت ہوتی۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب یوں بیان کیا ہے کہ جہنم کے اندر جب ابو لہب جائے گا تو اس وقت جو ہے یہ عورت، اسی کی عورت ام جمیل، یہ لکڑیاں جو ہے اٹھا کر اس جگہ ڈالے گی آگ کو اور بھڑکانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا ہوتے ہیں اور ان کے والد کے اللاتی بھائی ہوتے، یعنی دونوں کے باپ ایک تھے، ماں الگ الگ تھی۔ حضرت عبداللہ اور ابو لہب، جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ پہلی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شادی ابو العاص بن ربیع سے ہوئی تھی، جو آپ کے خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن کے بیٹے ابو العاص بن ربیع، ان کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا تھا نبوت سے پہلے۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ اور تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان دونوں بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا، عتبہ اور عتیبہ۔ ان دونوں بیٹوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک طرف تو جو ہے چچا ہے، دوسری طرف جو ہے سمدھی بھی ہے، کہ دونوں بیٹے ہیں ابو لہب کے، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں ہیں اور نکاح ہو چکا ہے۔ لیکن جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، حالانکہ نکاح ہو چکا تھا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا، تو اپنے دونوں بیٹوں کو تیار کیا کہ جو ہے تم دونوں اپنی اپنی بیویوں کو طلاق دو۔ تو دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ میں طلاق ہوئی، بڑے بیٹے نے بھی طلاق دی اور چھوٹے بیٹے نے تو اور زیادہ گستاخی بھی کی اور آپ کے منہ پر تھوکا بھی اور پھر طلاق دی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کو بددعا دی، اس بیٹے کو بددعا دی جس نے منہ پر تھوک کر جو ہے طلاق دی تھی، کہ اللہ رب العزت اپنے درندوں میں سے ایک درندہ تجھ پر مسلط کرے۔ اب ابو لہب جو ہے سخت دشمن ہے اور اس کا بیٹا سخت دشمن ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنے زیادہ ڈر گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی بددعا جو ہے ضرور اثر دکھائے گی، حالانکہ دشمن ہے، اور ان کو پھر بھی اتنا یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکل گئی اس کا اثر ضرور ہوگا۔
عبرت کی چیز ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مان رہا ہے، آپ سے محبت کے دعوے کرتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی باتوں کا جو یقین دل میں ہونا چاہیے ویسا یقین نہیں ہے، اور وہ ایک دشمن ہے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کا جو ہے اتنا یقین ہے کہ ضرور اس بات کا ضرور اثر ہوگا۔ ایک موقع ہے، سفر میں ہے، ملک شام کا علاقہ ہے، تو وہاں جب پہنچا ہے قافلہ تو ابو لہب نے تاکید کی قافلے والوں سے کہ جو ہے میرا بیٹا بھی اس میں ساتھ میں ہے، جس بیٹے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ہے، تو اس بیٹے کی ضرور حفاظت کرنا، چونکہ اس بات کا کبھی بھی اثر ہو سکتا ہے۔ تو سارے قافلے والوں نے کیا ایسا کہ ایک سامان کو ایک طرف جمع کیا اور سامان کے اوپر اس بیٹے کو سلایا رات کو، اور پھر سارے قافلے والے اس سامان کے چاروں اطراف میں سوئے، تاکہ کوئی ایسا جانور، کوئی پھاڑ کھانے والا جانور اگر آتا بھی ہے تو پہلے قافلے والوں پر سے گزرے گا پھر اس کے پاس پہنچے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شیر آیا اور رات کو جو ہے سب کے منہ کو سونگھتا ہوا وہ جو ہے سامان کے اوپر وہ پہنچا اور پھر اس بیٹے کو چیر پھاڑ کر کھایا، اس کی گردن کو بدن سے الگ کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا نے یہاں اثر دکھایا کہ سارے لوگوں کے بیچ میں ہونے کے باوجود بھی اس کی موت اس طرح واقع ہوئی۔ خود ابو لہب بہت زیادہ ڈر رہا تھا، یہاں تک کہ سن ہجری 2 میں بدر کا موقع ہے، سارے کفار جوش کے اندر مقابلے کے لیے نکل رہے ہیں، اس وقت بھی ابو لہب نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس نے اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا اپنا نائب بنا کر کہ تو میری جگہ چلا جا۔ پھر بدر کا موقع ختم ہوا اور سب لوگ واپس آئے، کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس کو چیچک کی بیماری ہو گئی، بدن کے اندر ایسی کھجلی کی طرح کوئی ایک بیماری ہوئی، اور وہ ایسی بیماری تھی کہ عرب کے لوگ ایسی بیماری سے ان کا وہم یہ تھا کہ اس سے دور رہنا چاہیے، اگر کوئی بھی اس کے قریب جائے گا ایسی بیماری والے کے تو اس کو بھی وہ بیماری ہو جائے گی۔ جیسے ابھی کے زمانے میں ہمارا کورونا ہوا تھا، کہ جس پہلے ایک زمانہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ لوگ بالکل ڈرتے تھے، کوئی قریب نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ ایک گھر والا مر رہا ہے اور لوگ اس کے گھر والے اس کے قریب نہیں جا رہے۔ تو ابو لہب کا بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ ابو لہب کو ایک ایسی بیماری لگی تو اپنے اس کے گھر والوں نے اس کو ایک گھر کے ایک کمرے کے اندر رکھ دیا اور کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مر گیا، اور مرنے کے بعد بھی لوگ اور اس کے گھر والے اس کو دفن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ حبشی غلاموں کو پیسے دے کر تیار کیا، اور انہوں نے گڑھا کھود کر لکڑی کے ذریعے دھکا مار کے اس کو کھڈے میں اس گڑھے میں دفن کر دیا، اور اس طرح اس کا حال ہوا کہ جو ہے اس طرح ذلتی کے ساتھ وہ مرا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ میں جو ہے طلاق دلوائی اس ابو لہب نے دشمنی میں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کی 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، حبشہ ہجرت فرمائی، پھر وہاں ایسی افواہ پھیلی کہ مکہ میں سب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، تو یہ بات سن کر وہ واپس مکہ جب آئے تو دیکھا کہ مکہ میں تو وہی حال ہے، سارے لوگ تکلیف ہی پہنچا رہے، تو پھر دوبارہ حبشہ کی ہجرت فرمائی، پھر وہیں سے مدینہ کی ہجرت فرمائی، یعنی حبشہ کی 2 ہجرت اور مدینہ کی 1 ہجرت دونوں میاں بیوی نے ساتھ میں کی، حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر مدینہ کے اندر بدر کے موقع پر حضرت رقیہ بیمار تھی، تو ان کی تیمارداری کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آپ جو ہے اپنی بیوی کی خدمت میں رہے، ان کی تیمارداری کرے، آپ بدر میں نہ آوے۔ تو جب بدر فتح ہو گیا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں خوشخبری دینے کے لیے پہنچتے ہیں کہ ہم فتح ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ تو دیکھتے ہیں مدینہ پہنچتے ہیں جب
کہ حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا ہے، یعنی آپ کا انتقال ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لاتے ہیں اور اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان کے ساتھ کرایا۔ یعنی آپ کی دو بیٹیاں، گویا ایک کے بعد ایک دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، جس کی وجہ سے آپ کو ذو النورین یعنی دو نور والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی گویا ایک نور ہے، تو آپ کو ذو النورین دو نور والا لقب آپ کو ملا۔ پھر سن ہجری 8 یا 9 کے اندر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیمار ہوئی اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا، چونکہ حضرت فاطمہ تھی لیکن وہ حضرت علی کے ساتھ شادی ہو چکی تھی، تو اب کوئی بیٹی باقی نہیں تھی۔ فرمایا کہ اگر میری اور ایک بیٹی ہوتی تو میں حضرت عثمان کو اور نکاح میں دیتا۔ تو اس طرح واقعہ ہوا، ابو لہب نے اس طرح تکلیف پہنچائی، تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ان ساری چیزوں کو بیان فرمایا، اور اس کے اندر ہمارے لیے بھی بہت سی عبرت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن ماننے والوں کے دلوں کے اندر بھی آپ کی بات کا کس طرح یقین تھا، اور جہاں جہاں جس نے اس طرح گستاخی کی اللہ رب العزت نے اس کا یہی حال کیا، اس طرح حال کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔